غزوات میں نصرت خداوندی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور۔ وہ معجزات جو غزوہ بدر میں واقع اور ظہور پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور فرمایا استستغیثون ربکم، ایک اور جگہ فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا۔ امام بخاری اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے گئے تو وہ امیہ بن خلف بن صفوان کے پاس ٹھہرے، کیونکہ سفر شام کے سلسلے میں جب وہ مدینے سے گزرتا تو وہ حضرت سعد کے پاس بھی ٹھہرا کرتا تھا۔ ایک روز امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر توقف فرمائیں تاکہ دوپہر ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں، اس موقع پر جا کر آپ طواف کر لینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوپہر میں مصروف طواف تھے کہ اتفاقاً ابو جہل پہنچ گیا۔ اس نے کہا نامعلوم کون شخص طواف کر رہا ہے۔ اس کا یہ قول حضرت سعد نے سن لیا اور فرمایا میں سعد بن معاذ ہوں۔ ابو جہل نے کہا کس قدر بے خوفی کے ساتھ تم طواف کر رہے ہو، باوجود یہ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں ٹھہرایا، اب منظم کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں نہایت برہمی کے ساتھ تیز کلامی ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیہ نے حضرت سعد سے کہا اے سعد، اس قدر جذباتی نہ بنو اور ابو الحکم کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیونکہ یہ اس وادی کا سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھ کو طواف سے روکتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے ملک شام کی گزرگاہ کو بند کر دوں گا۔ امیہ جو کہ میزبان تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے، برابر توجہ دلاتا رہا اور آواز کو بلند نہ کرنے اور خاموش ہو جانے کی تلقین کرتا رہا۔ اس کے طرز عمل پر حضرت سعد کو غصہ آیا اور آپ نے امیہ سے فرمایا تو ان باتوں سے باز رہ اور خبردار ہو جا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے یہ ابو الحکم تیرا قاتل ہے۔ امیہ نے کہا کہ کیا یہ مجھے قتل کر دے گا؟ حضرت سعد نے فرمایا ہاں یقیناً۔ امیہ کے ذہن کو حضرت سعد کی اطلاع نے خاصا متاثر کر دیا، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال کے بارے میں زندگی بھر کا تجربہ رکھتا تھا۔ وہ مکان پر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہارے یسربی بھائی ابن معاذ نے خاص خبر مجھے سنائی ہے۔ اس نے پوچھا کیا بتایا ہے؟ امیہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ امیہ کا قاتل ابو الحکم ہے۔ بیوی نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے جب مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کیں اور لوگ امیہ کے پاس آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہیں وہ بات یاد نہیں جو تم سے یسربی بھائی نے کہی تھی؟ امیہ نے جواب دیا یاد ہے، اب نہ جاؤں گا۔ امیہ کے انکار کرنے پر ابو جہل نے کہا کہ تم قریش کے سرداروں میں ہو، تمہارے نہ چلنے سے عوام بد دل اور بے حوصلہ ہو جائیں گے، خواہ چند روز میں لوٹ آنا، مگر ساتھ میں چلنا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ لشکر کفار کے ساتھ آ گیا اور بدر میں مارا گیا۔ بیہقی نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش جب بدر کی طرف مجتمع ہو کر آئے اور رات میں حجفہ میں قیام کیا تو ان میں بنی عبد المطلب بن عبد مناف کا ایک شخص تھا جس کا نام جہیم بن السلط تھا۔ جہیم نے اپنے سر کو ٹیک دیا اور وہ سو گیا۔ پھر وہ چونک پڑا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ کیا تم نے اس سوار کو دیکھا ہے جو ابھی ابھی میرے پاس کھڑا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیا پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس ابھی ابھی ایک سوار کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، زمعہ، البختری، امیہ بن خلف اور مشرکین مکہ کے بہت سے سردار قتل ہوں گے۔
اس کے ساتھیوں نے کہا کہ شیطان نے تیرے ساتھ کھیل کیا ہے، اور یہ بات ابو جہل سے بیان کی۔ اس نے کہا کہ بنی مطلب کے جھوٹ کے ساتھ بنی ہاشم کے جھوٹ کو تم نے ملا دیا ہے، کل تم دیکھ لو گے کہ کون قتل ہوتا ہے۔ بخاری نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ اہل بدر کے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اتنی سی تعداد جتنی کہ صحابہ اصحاب طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا۔ حاکم اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا، بدر کے دن ہمارے ساتھ صرف 2 ہی گھوڑے تھے، اور ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کا۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے بدر کے موقع پر 2 کافروں کو پکڑا، جن میں ایک تو بھاگ گیا۔ ہم نے گرفتار کردہ مشرک سے پوچھا، تمہاری کل تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ قریش کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جنگجو اور بہادر ہیں۔ ہم نے اسے زد و کوب بھی کیا مگر وہ برداشت کر گیا۔ اس کے بعد ہم اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے مگر اس نے اپنے لشکر کی تعداد بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ لوگ 1000 ہیں، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 افراد کو کافی ہوتا ہے۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے حضرت یزید بن رومان سے روایت کی ہے کہ جس میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیدی سے دریافت کیا، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ ابن سعد، راہویہ، ابن منی اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بدر کے روز مشرکین مکہ کی تعداد ہمیں بہت کم نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ ہم نے اپنے برابر والے مسلمان سے پوچھا، تمہیں کافروں کی تعداد کس قدر معلوم ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ جب ہم نے ان کے ایک شخص کو قید کیا تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ وہ تو 1000 ہیں۔ بیہقی نے ابن شہاب اور عروہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن لیٹ گئے اور ارشاد فرمایا، جنگ شروع نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو گئے اور پھر بیدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد بہت کم دکھائی اور مشرکین کی آنکھوں میں مسلمان بہت کم نظر آئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر لڑنے میں حریص ہوا۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جنگ بدر کے موقع پر جب ہم صف بندی کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مشرکین میں شخص پر پڑی جو سرخ اونٹ پر اپنے لشکر میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ چونکہ وہ زیادہ قریب نہ تھا اس لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بتایا کہ وہ شتر سوار عتبہ ہے، لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور واپس ہونے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اے قریشی سردارو، تم آج کے دن میرے سر پر پٹی باندھ دو اور کہہ دو عتبہ بن ربیعہ بزدل ہو گیا ہے، مگر ابو جہل اس کے مشورے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ بیہقی نے اس روایت کو ابن شہاب اور عروہ کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ وہ لوگ اگر اپنے بوڑھے کا کہا مان لیں گے تو بچ سکیں گے۔ بیہقی نے ابن شہاب اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی طرف روانہ ہونے کے لیے سرفروشان اسلام کو حکم دیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قدم بڑھاؤ، میں مشرکین مقتولین میں سے ہر ایک کے گرنے اور مرنے کی جگہ دیکھ چکا ہوں۔ ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی موقع پر مشرکین پر نظر کی اور پھر ارشاد فرمایا، اے دشمنان دین، حق
دشمنان دین حق تم نے راہ نجات اختیار نہ کی اور ایسے لوگوں کو مارنے اور مٹانے آ گئے جو ہر انسان کی بھلائی کے لیے حریص ہیں۔ خیر اب تم اس سرخ پہاڑ کے پہلو میں مارے جاؤ گے۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کسی دعا گو کو حق تعالی سے اتنے پرزور الفاظ میں دعا کرتے نہ دیکھا جیسا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بدر کے معرکے کے وقت دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے صف بندی شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک باز و جان بازان اسلام کو بھی بنیان مرصوص کی شکل دینے کے لیے اپنے دست مبارک میں ایک تیر لیا اور اشارے سے صفوں کو درست کیا، پھر صفوں کے وسط میں آ کر ایک مختصر اور مؤثر اور جامع تقریر کی۔ اس کے بعد درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج حق و باطل اور خیر و شر کا فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں ایک جانب قریش کی پوری طاقت، جس میں 100 سوار، 470 اونٹ، 1000 سے زیادہ نوجوان اور سامان و اسلحہ کی فراوانی، اور دوسری طرف معاں کم عمر لڑکوں کے 314 مجاہد اسلام، جن میں 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ انصار میں 61 آدمی اوس کے اور 170 خزرج کے۔ یہ بیچارے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے اور نہ اس ارادے اور تیاری سے مدینے سے نکلے تھے۔ ان کے پاس کل 3 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ ذرہ جوشن خود وغیرہ صرف 2-4 آدمیوں کے پاس۔ یہ فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھا۔ جانتے تھے کہ حق کے دشمن حق پرستوں کو بہرحال ملیامیٹ کرنے کا ارادے سے ان کے سروں پر چڑھ آئے ہیں۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھر آیا، خضوع و خشوع کی حالت طاری ہو گئی، سجدہ ریز ہوئے اور فرمایا: اے اللہ، اگر آج تیرے یہ چند عبادت گزار مٹ گئے تو پھر تو کبھی دنیا میں پوجا نہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ ملک الامین نے بشارت دی کہ اللہ نے حق کو ثابت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور کافروں کی بنیاد قطع کرنے کا، خواہ یہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ نے وہ سن لی اور آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد دی جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسلم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جب بدر کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لشکر کی طرف دیکھا۔ ان کی تعداد 1317 تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبہ قبلہ ہو کر دعا کے لیے دستے سوال دراز کیے، اس قدر دراز کہ ردائے مبارک شانوں سے نیچے ڈھلک گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور چادر کو درست کیا اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس غیر معمولی حالت میں نہایت ادب و احترام اور عزم و یقین کے جذبات کے ساتھ عرض کیا: اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اظہار مدعا میں آپ نے رب سے بہت اصرار کر لیا، یقیناً اللہ تعالی نصرت فرمائے گا۔ اس موقع خاص پر اللہ نے جو نصرت فرمائی، اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا: وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جب تم اپنے رب سے طلب دعا کر رہے تھے تو میں نے اس کو شرف قبول بخشا اور میں نے تمہاری 1000 فرشتوں سے پشت پناہی کی۔ واقدی اور ابن عساکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے میدان بدر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے 4 اشخاص کو دیکھا اور یہ سب جارحانہ شان سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔
ابن اسحاق، ابن جریر، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ بنی غفار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں اور میرا چچا معرکہ بدر کے موقع پر موجود تھے۔ ہم نے اس وقت تک اسلام کو سمجھا تھا نہ قبول کیا تھا۔ ہم دونوں پہاڑ پر چڑھے انتظار کر رہے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ہزیمت کھا کر بھاگے اور ہم جا کر چابک دستی سے مال کو لوٹیں۔ اسی دوران فضا میں ایک طرف سے ابر بلند ہوا۔ جب وہ آگے تک پہنچ کر پہاڑ کے نزدیک ہوا تو ہم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی، پھر کسی کی آواز سنی، اقدم خیزوم، یعنی خیز دم، آگے بڑھ۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے ابو واقد لیثی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں بدر کے دن مقابلے سے ایک مفرور مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ میری ضد پر آیا اور میں اس پر وار کر ہی رہا تھا کہ کسی نادیدہ طاقت نے اسے قتل کر دیا۔ ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کی کہ بدر کے دن جس طرح مشرکین کی گردن زدنی ہوئی، میں حیران تھا کہ کون اس طرح ان کو قتل کر دیتا ہے۔ واقدی اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ دراصل فرشتے لوگوں کی جانی پہچانی صورت انسانی میں مجاہدین اسلام کو ثابت قدم رکھنے اور ہمتیں بندھانے آئے تھے۔ وہ کسی جانے پہچانے شخص کی صورت اختیار کر کے آتے اور بتاتے کہ کافر مرعوب ہیں، ان میں جرأت جنگ اور تاب مقابلہ نہیں ہے، یا ان کے رہنماؤں اور سرداروں میں اتحاد اور متحد الخیالی نہیں ہے۔ اس بارے میں ارشاد خداوندی بھی ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورہ انفعال رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12۔ یاد کرو جب رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم اہل ایمان کی ہمت بڑھاؤ۔ واقدی اور بیہقی رحمہم اللہ نے صائب بن ابو جیش سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی انسان نے قید نہیں کیا۔ لوگ پوچھتے کہ پھر کس نے قید کیا، تو وہ بتاتے جب قریش نے ہزیمت اٹھائی وہ قتل ہوئے اور بھاگے تو میں بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ دفتن ایک گورے رنگ دراز قد سفید شخص گھوڑے پر سوار میرے پاس آیا اور باندھ کر ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے بندھا پا کر اسلامی لشکر میں اعلان کیا کہ اس کو کس نے باندھا ہے، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر وہ مجھے اسی حالت میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے پوچھا تم کو کس نے باندھا؟ میں نے جواب دیا میں اس کو نہیں جانتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی فرشتے نے قید کیا ہے۔ واقدی، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ نے حکیم بن خرام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بدر کے دن دیکھا ہے کہ آسمان سے وادی خلیس میں ایک چادر گری ہے جس نے سارے افق کو گھیر لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وادی میں ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں۔ فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا ضرور آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کوئی چیز آئی ہے۔ پھر سوائے ہزیمت کے کچھ نہ تھا، 2-4 فرشتے تھے جو مدد کے لیے آئے تھے۔ بیہقی اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک پستہ قد انصاری بنی ہاشم کے طویل قد شخص کو پکڑ کر لائے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس قیدی کا نام بھی بتایا ہے۔ اس ہاشمی قیدی نے کہا مجھے اس لے کر آنے والے شخص نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے شخص نے گرفتار کیا تھا جس کے سر پر بال نہ تھے، اور وہ ایک خوبصورت اور وجیح آدمی تھا اور ابلق گھوڑے پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملک کریم تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے والے ابو الیسر کعب بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ ایک ٹھوس اور گٹھے ہوئے جسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک اجنبی نے اس کام میں میری مدد کی ہے۔
امام احمد اور طبرانی رحمہم اللہ نے اوسط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ بدر میں گھمسان کا رن پڑا تو ہم میں سے اکثر جیدار اور شجاع لوگ جن میں خود بھی شامل ہوں صرف مدافعانہ لڑائی لڑ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسلامی لشکر میں سب سے زیادہ قوت اور شجاعت سے مشرکوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے۔ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میدان بدر میں صفوں کی ترتیب اور درستی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو لے کر لشکر مشرکین کے چہروں کی طرف پھینکا، جس سے ان کی بصارت اور مدافعت کی قوتیں زائل ہو گئیں۔ اس بات کو قرآن حکیم نے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے آپ نے مشت خاک نہیں پھینکی لیکن اس کو اللہ نے پھینکا۔ ابن اسحاق، حاکم اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن ثعلبہ بن صغیر سے روایت کی کہ یوم بدر میں ابو جہل نے جہالت سے مملو دعا کی۔ اس نے کہا، اے خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قرابت کو توڑ دیا، قبیلوں میں تفرقہ ڈلوا دیا اور ہمارے روبرو اس دین کو لائے جس سے سبھی ناواقف ہیں، بس سچائی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کو غالب آنا ہے۔ بس وہ کچھ ہی دیر بعد مارا گیا اور اس کے بارے میں کلام الہی بتا رہا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح الآیہ۔ ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کنکریوں کی آوازیں سنی تھیں جو بدر کے دن آسمان سے ماری گئی تھیں، گویا وہ تشت میں گر رہی ہیں۔ پھر جب لوگوں نے صفیں درست کیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو لے کر مشرکین کے چہرے پر پھینکا۔ اس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی آپ نے مشت خاک نہیں پھینکی لیکن اس کو اللہ نے پھینکا۔ بیہقی اور ابو نعیم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش کا قافلہ حسب معمول تجارت کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا۔ میرے قافلہ ابو سفیان تھے اور 30 سے 40 افراد ان کے ساتھ تھے۔ تجارتی کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن مکہ کو لوٹ رہے تھے تو مدینے کے قریب ان کے مقرر کردہ جاسوسوں نے خبردار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے تمہارے قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی ابو سفیان نے فوراً ایک تیز رفتار سوار کو روانہ کیا کہ مکہ پہنچ کر پوری صورتحال قریش کے سامنے رکھے اور کہے کہ وہ جلد از جلد پوری تیاری کے ساتھ مدد کو پہنچیں، ورنہ نقصان مال کے ساتھ ہی جانوں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ اطلاع پا کر قریش مکہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان ساحل کجڑے کے قافلے کو احتیاط اور تیزی سے نکال کر لے گئے اور قریش کو اپنی خیریت کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ظاہر ہے کہ خطرہ ٹل گیا، اب تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ مگر ابو جہل نے از راہ نخوت انکار کیا اور کہا کہ میدان بدر میں جہاں عرب کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے جا کر ٹھہریں گے، 3 روز تک پرتکلف کھانے اور پکوان پکائیں گے اور جشن منائیں گے، یہ اس لیے کہ ان غریب الدیار اور لاچار مسلمانوں کے دل دہل جائیں اور آئندہ ان کو قافلے لوٹنے کا خیال نہ آئے۔ ثانیاً تمام قبائل عرب میں ہمارے آنے کی شہرت اور ہماری طاقت کا چرچا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رمضان 2 ہجری مطابق 5 مارچ 624 عیسوی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے سے نکلے۔
جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وادی زقران میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو نکل گیا مگر اہل مکہ کا عظیم الشان لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا، چونکہ جنگ کے ارادے سے نہ نکلے تھے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس بے سر و سامانی کے ساتھ قریش کے مقابلے میں جانا پسند نہ کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دونوں گروہوں میں سے ایک پر فتح ضرور دے گا۔ چونکہ قافلہ تو نکل گیا، اس لیے لشکر قریش پر ہماری کامیابی یقینی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو جو حکم ہو تعمیل کے لیے حاضر ہیں، لیکن حضرت کا روئے سخن دراصل انصار کی طرف تھا، کیونکہ انہی کی طاقت اور تعداد زیادہ تھی، اور ان سے سابق میں جس معاہدے پر بیعت لی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن اسلام مدینے پر چڑھائی کرے گا تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور سے جنگ کریں گے۔ یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ باہر دوسرے مقامات پر جا کر دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رئیس انصار سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا خطاب ہماری طرف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم بلا تعمل اور بلا خوف سمندر میں کود پڑیں۔ ان کا یہ بہترین جواب سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے۔ حاضرین نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اور سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اکثر علماء حدیث نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ معرکہ بدر کے موقع پر چونکہ کامیابی کا یقین تھا، اس وجہ سے اس مختصر جماعت اصحاب کے ساتھ بدر کی جانب روانہ ہو گئے اور مدینے سے لوگوں کو مزید بلانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر پہلے چشمہ آب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اترنے کا حکم دیا۔ حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یہاں پر اترنے کا حکم الہامی ہے کہ جس میں اظہار رائے، مشورے اور چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی رائے سے جنگی تدبیر کا لحاظ اور ضرورت کا تقاضا سمجھ کر اختیار فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود میری رائے ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں یہ مقام موضوع نہیں، بلکہ مناسب تو یہ تھا کہ اور آگے بڑھ کر ہم قریش کی فرودگاہ کے قریب ترین چشمے پر قبضہ کر لیں اور اپنے لیے حوض بھر کر ارد گرد کے کنووں اور چشموں کو پاٹ دیں، تاکہ اسلام اور اس کے خادموں کے دشمن جو کہ اپنی ساری قوت اور شوکت کو سمیٹ کر اور پھر اس کو اپنے سروں پر رکھے ہوئے نمائش کر رہے ہیں، ایک قطرہ آب نہ پا سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تجویز کو سراہا اور پھر اسی کے مطابق عمل کیا۔ میدان کے اس حصے میں جس میں نسل انسانی کا سب سے محترم اور باعظمت قافلہ فروکش ہوا، اس میں ایک جانب صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت سعد کے مشورے سے ایک سائبان بنایا گیا تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جانثاروں کے درمیان اس میں استراحت فرمائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تبری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھ کر اس چشمے پر آ کر فروکش ہوئے۔ آپ نے پکھالی پانی سے بھر لیں۔ اس چشمے کے اوپر اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صف بندی فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر پر آ کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں دشمن مارے جائیں گے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کی کہ اس دن تمام مسلمان اونگ سے رہے تھے اور میدان بدر کے ریگزار میں اترے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی تو وہ ریگزار ایک ہموار مستح اور منجمد میدان بن گیا۔ ہم محفوظ ہو کر بہت مزے سے اس پر چلنے لگے اور قریش کے پڑاؤ اور اس کے قریب کا حصہ زمین جو انہوں نے ریت سے محفوظ رہنے کے لیے پختہ پیلی مٹی کا اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، بارش سے لیسدار دلدل بن گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس پر ضرور پھسلتے اور بغیر گرے نہ بچتے۔ مارکہ بدر میں ان کی یکسر تباہی اور بربادی کی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں یہ قرآنی آیت درج کی ہے، اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یہ سورہ انفعال کی رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 11 ہے۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ کو طاری کر دیا تھا اپنی طرف سے تم کو چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو رفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن سعد نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ غزوہ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کو ایسا صدمہ پہنچا کہ آنکھ کا پورا ڈھیلا نکل کر رخسار پر آ پڑا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا اور ان کی آنکھ بالکل درست ہو گئی۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے اس گڑھے پر کھڑے ہوئے جن میں ان کے مقتول بھر دیے گئے اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا وہ تو ہم پا چکے، اور جو وعید تم کو ملی تھی ضرور اس سے تمہارا سابقہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے اجسام سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح اور زندگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وہ میرے قول کو جتنا وہ سن رہے ہیں تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزنش کو سنا۔ واقدی اور بیہقی نے حضرت زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز دعا مانگی، خدایا مجھے نوفل بن خویلد سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی کو نوفل کی خبر ہے؟ یہ سن کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اسی کے لیے حمد ہے جس نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وَذَرِنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، نازل ہونے کے بعد زیادہ وقت نہ گزرنے پایا کہ مشرکین مکہ اور ان کے سارے سردار میدان بدر میں جمع کر دیے گئے، اور پھر سہ شنبہ کو ذرا سی دیر میں ان کی پوری قوت کو جس پر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فخر کرتے تھے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں قرآنی آیت کو لکھا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔
ترجمہ: اور یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والے ناز و نعمت میں رہنے والوں کو چھوڑ دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 11۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخین نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کی ایک جماعت آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ ان بدقماشوں کو شرارت سوجھی، کہنے لگے ہم میں سے کوئی ایک آدمی جائے اور فلاں مقام پر جو اوجھ پڑی ہے اسے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر رکھ دے۔ پھر ان میں سے ایک بدبخت اٹھا اور اس کو لا کر بحالت سجدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شانوں پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہ اٹھے، اور کافر قلب و ذہن اور مسخ فطرت لوگوں کو اپنے اس عمل اور حرکت کے بعد اس قدر مزہ آیا، اس قدر ہنسے کہ کثرت ہنسی سے بے قابو ہو کر ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ کسی بندہ خدا نے جا کر فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا، وہ لڑکی ہی تھیں آئیں اور بڑی مشقت کے بعد آپ نے اسے علیحدہ کیا۔ مشرکین کی اس قدر نازیبا حرکت پر ملامت کرنے لگیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نماز پوری کر لی تو اپنے رب سے کہا کہ اے میرے اللہ، قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ 3 مرتبہ اس کلمے کو عرض کیا اور اس کے بعد نام بنام بددعا کی کہ اے خدا، عمر بن ہشام، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط اور عمار بن ولید کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے شعبی سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میدان بدر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے اور اسے ایک شخص اپنے ہتھوڑے سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر نکلتا ہے اور اس کے ساتھ وہی عمل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے، اس پر قیامت تک یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ بیہقی نے بطریق موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح بدر کے سبب مشرکوں اور منافقوں کی گردنوں کو پست و خوار کر دیا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کوئی یہودی اور منافق ایسا نہ رہا جس کی گردن بدر کی شکست کی بنا پر نہ جھک گئی ہو۔ گویا یہ دن یوم فرقان تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کفر و ایمان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر دیا۔ واقدی نے روایت کی کہ مجھ سے عمر بن عثمان حجمی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی پھوپھی سے حدیث بیان کی کہ آکاشہ بن محسن نے کہا کہ بدر کی جنگ میں جب میری تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی عطا فرمائی۔ میں نے دیکھا تو وہ چمکدار تلوار تھی۔ میں اس تلوار سے لڑتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دی اور وہ تلوار ان کے انتقال تک ان کے پاس رہی۔ اسے بیہقی اور ابن عساکر نے روایت کیا۔ واقدی نے کہا کہ مجھ سے اسامہ بن زید نے، انہوں نے داؤد بن حفص سے، انہوں نے عبد الاشہل کے بہت سے لوگوں سے حدیث روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سلمہ بن اسلم بن حریش کی تلوار بدر کے دن ٹوٹ گئی اور وہ بغیر ہتھیار کے رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ انہیں عطا فرما دی جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھی، وہ کھجور کی ٹہنی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس سے لڑو، تو لڑتے وقت وہ تلوار بن گئی۔ وہ تلوار بدستور ان کے پاس رہی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے۔
بیہقی نے عطیہ اوفی سے روایت کی کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے الف لام میم غلبت الروم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اول فارسیوں نے رومیوں پر غلبہ پا لیا تھا، پھر اس کے چند سال بعد رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان بدر میں مشرکوں کے ساتھ اور پھر ایران کے مجوسیوں اور روم کے نصارہ سے بھی ہمیں لڑنا پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، چونکہ مسلمانوں کے مشرکوں کے غلبے پر اور اہل کتاب کے مجوسیوں کے غلبے پر ہم کو خوشی ہوئی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے قبے کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف چلو جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تم نے یہ اظہار مسرت کس وجہ سے کیا ہے؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس آرزو میں کہ کاش میں اہل جنت میں شامل ہو جاؤں اور پھر وہاں کی وسعتوں میں گھوموں اور پھروں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تم کو وہیں پر انشاءاللہ تعالی تم وہیں پر بسو گے۔ پھر آپ نے تھیلے سے کچھ کھجوریں نکالیں اور عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو منہ میں رکھتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو ان کو کھاتا رہوں گا، ورنہ جنت کی حیات تو دائمی ہے۔ پھر کچھ خیال آیا اور ہاتھ کی کھجوروں کو پھینک دیا، سینہ تان کر جھومتے غرور و تمکنت کی چال رن کی طرف بڑھے، بائیں ہاتھ کی ڈھال کو زمین پر چھوڑ دیا اور دشمنان اسلام پر آفت ناگہاں بن کر ٹوٹ پڑے اور پھر حیات عارضی سے ابدی زندگی کی طرف منتقل ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں یہ ظاہر قتل ہو جاتے ہیں ان کی نسبت یوں مت کہو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ ایسے تمام لوگ تو زندہ ہیں لیکن تم اپنے مادی حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔ ابو نعیم نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا اے عقبہ میں تو کھانا نہ کھاؤں گا جب تک تو اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی نہ دے۔ عقبہ نے گواہی دی اور آپ نے کھانا تناول فرما لیا۔ کچھ دن بعد عقبہ کا ایک دوست آیا اور اس کو قبول اسلام پر ملامت کی اور کہا کہ جو کچھ وہ کہہ سکا عقبہ کی عصبیت بیدار ہو گئی۔ اپنے دوست سے کہنے لگا مجھ کو شرمندہ کرنے والے میرے دوست، اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ اس عمل کی وجہ سے قریش کے دلوں میں میری طرف سے جو کدورت پیدا ہو گئی ہے وہ صاف ہو جائے اور میری گئی ہوئی عزت لوٹ آئے۔ اس نے بتایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تھوک دے۔ عقبہ بد نصیب نے ایسا ہی کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کر لیا اور فرمایا اگر میں تجھے مکہ کے پہاڑوں کے باہر پاؤں گا تو تیری گردن صبر کے ہتھیار سے اڑاؤں گا۔ تو جب بدر کا دن آیا اور اس کے ساتھی نکلے مگر عقبہ نے انکار کیا اور لوگوں کو وجہ انکار بتاتے ہوئے کہا کہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مکہ کے پہاڑوں کے پرے وہ مجھے پائیں گے تو صبر کے ہتھیار سے میری گردن اڑا دیں گے۔ لوگوں نے اس کے اطمینان کے لیے کہا ہم تمہاری سواری میں سرخ ناقہ دیتے ہیں، پھر وہ کس طرح پا سکیں گے؟ بس وہ ان کے اصرار و انتظام کی وجہ سے ساتھ ہو گیا، اور جب اس کے ساتھیوں کو ہزیمت ہوئی تو وہ اپنی مخصوص ناقہ پر راہ فرار اختیار کرنے لگا تو اسی اونٹنی نے اس کو ایک چٹیل زمین پر لا کر ڈال دیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نے اس کی گردن مار دی۔
ابن اسحاق اور بیہقی نے زہری سے روایت کی کہ جب بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا جانے لگا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں بے سرمایہ اور تہی دست ہوں، فدیہ کہاں سے دوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا ہے؟ اور تم نے ام الفضل کے بارے میں وصیت کی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے 3 بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کا ہے۔ عباس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ سمجھ چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مال دفن کرنے والی بات میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شیخین نے عروہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ابو لہب نے ثوبیہ کو آزاد کیا تھا اور ثوبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اسے بحالت خواب بری حالت میں دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا کس حال میں ہو؟ جواب دیا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کوئی ایک راحت بھی نہ پائی بجز اس کے کہ ثوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب میں نے اتنا پانی پیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ اور انگلیوں کے درمیان گڑھے کی طرف اشارہ کیا، یعنی صرف چند قطرے پانی مل سکا ہے۔ طبرانی نے ابان میں سلمان سے اور انہوں نے اپنے والد سلمان سے روایت کی کہ قبات بن شیم لیثی کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور اظہار واقعہ کے طور پر بیان کیا کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے اور وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ قبات یہ باتیں سن کر کھڑا ہو گیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا قبات بیٹھو، تو وہ اور غمزدہ اور خاموش بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم یہی سمجھتے ہو نا کہ اگر خواتین قریش ہی اپنی پردہ پوش چادروں میں لپٹ کر نکل آتیں تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو میدان سے بھگا دیتیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات سن کر قبات نے عرض کیا اے ذات جل و علا کی قسم، اس ذات جل و علا کی قسم سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا کہ ان باتوں کے لیے میری زبان نے حرکت کی، نہ لب ہلے، میری آواز نکلی نہ کسی نے اسے سنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اے واقف اسرار، یہ تو ایک وجدانی تاثر ضمیر کی کیفیت اور دل کی زاویوں میں بند شدہ بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکور فرما رہے ہیں۔ بے شک و شبہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جو دین آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ بیہقی نے واقدی سے روایت کی کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ قبات بن حشیم بدر کے دن مشرکوں کے ساتھ موجود تھا۔ قبات بن حشیم کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد کی قلت اور اپنے ساتھیوں کی کثرت جو سوار و پیادے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب کافروں میں بھگدڑ پڑی تو بھاگنے والوں کے ساتھ میں بھی بھاگا۔ میں اپنے دل میں کہتا جاتا تھا کہ میں نے عورتوں کے سوا کبھی کسی کو اس طرح بھاگتے نہیں دیکھا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد جب میرے دل میں بھی اسلام کا نور ذو فشاں ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ مجھے دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم ہی وہ کہنے والے ہو جسے تم نے بدر کے دن کہا تھا کہ میں نے اس امر کی
مانند کبھی نہیں دیکھا کہ عورتوں کے سوا کوئی اس طرح بھاگا ہو۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات تو وہ ہے جو مجھ سے نکل کر کسی دوسرے تک نہیں پہنچی۔ یہ تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ظاہر نہ کرتا۔ میں صدق دل سے کہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیہقی، طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت موسیٰ بن عقبہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ دونوں بزرگوں نے بیان کیا کہ جب مشرکین کا سفیر مکہ واپس پہنچا تو اطلاع پا کر عمیر بن وہب جمحی آیا اور امیہ مقتول کے بیٹے صفوان کے قریب حجر اسود کے نزدیک بیٹھ گیا۔ صفوان نے کہا کہ بدر میں مرنے والوں کی وجہ سے زندگی بدمزہ اور بے کیف ہے۔ عمیر نے اس کی بات سن کر آہ سرد بھری اور بولا، سچ کہتے ہو، زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا، ہر شے اجنبی اور منظر سنسان اور زمین و آسمان اداس معلوم ہوتے ہیں۔ چندے توقف کے بعد عمیر نے پھر سکوت اور خاموشی کو توڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اخی صفوان، اگر میری گردن پر بار قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال کی کفالت اور ضروریات کے لیے اندوختہ ہوتا تو پھر میں یقیناً مدینہ پہنچتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے گھاٹ اتارتا، اور اگر نامعلوم وجہ کوئی مانع آ جاتی تو ایسی صورت میں میرے خیال میں ایک بات ہے، میں اس کا سہارا لے کر حیلہ سازی کر لیتا۔ وہ بات یہ ہے کہ ان سے میں کہہ دیتا کہ اپنے قیدی بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ عمیر کی یہ سنجیدہ باتیں سن کر صفوان خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے شریک رنج اور رازدار عمیر، تیرا کل قرض میرے ذمے، تیرا کل قرض میرے ذمے، اور تیرے اہل و عیال کا نفقہ وہی ہوگا جو میرے اہل و عیال کا ہے، اور اس کے علاوہ جس قدر گنجائش ہوگی میں ہرگز اس سے دریغ نہ کروں گا۔ اس کے بعد صفوان نے عمیر کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا، رخت سفر دیا اور ایک عمدہ تلوار صیقل کرنے اور دھار بنانے کے لیے آہنگر کے حوالے کی۔ عمیر نے صفوان سے کہا کہ اس منصوبے کو میرے لوٹ کر آنے تک راز رکھنا اور ہرگز کسی کو کوئی بات نہ بتا دینا۔ اس کے بعد عمیر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور مسجد نبوی کے دروازے پر اتر کر اپنی سواری کو باندھا اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اتفاقاً اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور حضرت عمر اور وہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آؤ عمر بیٹھو۔ پھر عمیر سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا، عمیر تمہارا آنا کیوں کر ہوا؟ عمیر نے جواب دیا، اپنے قیدی سے ملنے جو آپ کے پاس قید ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے اور عمیر مردانگی کے خلاف ہے۔ عمیر نے پھر کہا، میرا مقصد اپنے قیدی بیٹے کو دیکھنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم نے صفوان بن امیہ سے حجر اسود کے پاس کچھ قول و قرار کیا ہے۔ عمیر نے حیرانی اور سرگردانی کے عالم میں کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے تو اس سے کچھ بھی طے نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں صفوان نے خاص مقصد کے لیے شرط یا قیمت پر آمادہ نہیں کیا ہے کہ وہ تمہارے اہل و عیال کا کفیل اور تمہارے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے؟ عمیر نے حیرت زدہ ہو کر عرض کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، میں تو رام ہو گیا اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صفوان اور میرے مابین یہ قرارداد رازدارانہ معاملے کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس درجہ سربستہ راز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، پس میں اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں۔
اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ واپس ہو گئے اور جا کر دعوت دین میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں جن کو توفیق الہی ہوئی مسلمان ہو گئے۔ بیہقی نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے گرفتاران بدر کے بارے میں کہتے تو میں قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ ابو نعیم نے حضرت جبیر سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ربک لواقع ما له من دافع، تو میرا دل لرز گیا۔